پہلے اللہ کو سونپ کر تو دیکھو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. کبھی آنکھیں بند کر کے یہ آیت پڑھا اور سوچو اب کیا رہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اپنے کام اپنے اللہ کو سونپتا ہوں، اپنی ساری چیزیں اپنے رب کو سونپتا ہوں. رب کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ بصیر بالعباد. بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ کریم ہے، وہ میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے. ہمارا پرابلم یہی ہے، ہمیں سب پر بھروسہ، ہمیں رب پر بھروسہ نہ. ہم سمجھتے فلاں منسٹر سے تعلق ہوگا نا تو کام ہو جائے گا، فلاں کے پاس جاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی سیٹ ہوگی نا میرے پاس تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، کسی علاقے کا چودھری بن جاؤں گا، کسی انجمن کا صدر بن جاؤں گا، یا اتنا بینک بیلنس ہوگا نا تو پھر بچے بھی سکھی رہیں گے، اتنے پیسے بنا لوں اس کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے جب تک یہ معاملات ہوں گے، جب سارے کام حل ہو جائیں گے. یہ ہماری بھول ہے. یاد رکھو اگر پیسے سے خوشی خریدی جاتی ہوتی نا تو کوئی امیر پریشان نہ ہوتا، کوئی مالدار ٹینشن میں نہ ہوتا. ارے یہ پیسہ خوشی نہیں دیتا، رب چاہے تو خوشی ملتی ہے، رب چاہے تو سکون ملتا ہے، اللہ چاہے تو صحت ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار پیسہ ہو بڑی بڑی بیماری کا علاج ہو جاتا ہے. نہیں جناب، آپ کی بھول ہے. آپ دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل لے لیں، دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر لے لیں، کروڑوں روپے خرچ کر لیں، لیکن اگر آپ کے نصیب میں شفا نہیں تو شفا نہیں ملے گی. یہ بات بڑی اچھی طریقے سے ہمیں کرونا وائرس نے سکھا دی. لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا سے کرونا وائرس میں جس طرح مبتلا ہوئے اور ہم نے اپنے سامنے جنازے اٹھتے دیکھے. اربوں پتی لوگ تھے، مجھے کالز آئیں، ارے بھائی ہاسپٹل بتا دو، پیسے جتنے خرچ ہوں گے ہم کر لیں گے، ہمارے والد کو بچا لو. لیکن جب وقت آ گیا تو کوئی کسی کو نہ بچا سکا. ہمیں پتہ چلتا ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیسوں سے شفا نہیں ملتی. اور خدا کی قسم میرا رب چاہے نا غریب آدمی ہو، بیمار ہو جائے، ڈاکٹر منع کر دیں، اللہ چاہے تو صبح اٹھے تو بغیر بیماری کے کھڑا ہو جاتا ہے. شفا دینے والی ذات رب کی ذات ہے. اللہ پر بھروسہ تو کرو نا. ہمارا یہی پرابلم ہے. اس پرانی واقعے سے توکل کو لے کر جاؤ، اللہ سے دوستی سیکھ کر جاؤ، اللہ سے محبت کرنا سیکھ لو. ہمیں لگتا ہے بہت لگے گا آپ کو کہ نہیں یار نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھا. آپ نے گھر میں چونٹیاں دیکھی ہوں گی، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہوتی. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چونٹی کبھی کبھی ایک لائن میں سفر کرتی ہے. آپ کبھی اس چونٹی کے آگے کوئی سیب رکھ دیں، ٹھیک ہے، پھل رکھنے کوئی بھی سیب رکھنے، کیا ہوگا؟ چونٹیاں رک جائیں گی کیونکہ وہ سیب کو نہیں ہٹا سکیں گی، چھوٹی سی ہوتی ہے. اچھا چونٹی کے لیے سیب کیا ہے؟ پہاڑ بن جاتا ہے. اس کو پہاڑ لگتا ہے تو رک جائے گی، راستہ ٹرن کر لے گی. اگر آپ اسی سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھیں اب کیا ہوگا؟ راستہ کلیئر ہو جائے گا. ایسے ہی چونٹی کے لیے کیا تھا؟ وہ سیب پہاڑ. آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب. آپ نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا. اب ذرا اپنی مصیبت کو یاد کریں. آپ کو لگ رہا ہے بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑی ٹینشن ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. سچی بات یہ تمہارے لیے پہاڑ ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے مالک کے لیے کچھ نہیں ہے. اس نے کن کہنا ہے فیکون ہو جانا ہے. ارے مجھے اور آپ کو لگتا ہے میں نہیں نکل سکتا، میرے رب نے اشارہ فرمانا ہے، رب نے رحمت کی نگاہ فرمانی ہے اور مسئلے حل ہو جانے ہیں. پکارو تو صحیح اسے دل سے، عرض تو کرو اس کی بارگاہ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں. میں تھک گیا، میں ہار مانتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں مالک. میں نے بڑی کوشش کر لی، میں نے بڑے راستے نکال لیے، میری اوقات کچھ نہیں، سب تیرے ہاتھ میں ہے. اے کریم اب تو چاہے گا تو میری مشکل حل ہونی ہے. کبھی اکیلے میں آنکھیں بند کر کے اللہ کی رحمت کا تصور جما کر کبھی اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرا بندہ کس حال میں ہے، تیرا بندہ کس تکلیف میں ہے، تیرا بندہ کس بے قراری میں ہے. مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ آپ جب چھوٹے ہوں گے، پریشان ہوں گے، رات کو نیند نہیں آتی ہوگی، آپ پریشان ہو کر اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے. ماں سو رہی تھی، ماں کو کہا ماں میں پریشان ہوں، میرے ساتھ یہ ٹینشن ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی. آنکھوں میں آنسو لے کر جب ہم ماں کے پاس گئے، سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا؟ کروٹ بدل کر ماں سو گئی کہ بیٹا تیرا کام تو جان. نہیں ماں بھی اٹھ گئی. ماں نے سینے لگایا، ساری رات دعائیں دیتی رہی. جو بن پڑا ماں نے کیا. مجھے بتاؤ جب میری ماں نے مجھے بے قرار دیکھا تو تنہا نہ چھوڑا. تو جو ماں سے زیادہ چاہنے والا مالک ہے، جب کبھی میں تہجد میں اٹھ کر بستر چھوڑ کر اپنی جانماز بچھا کر 2 رکعت پڑھ کر ہاتھ اٹھاؤں گا اور میری آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور رب سے کہوں گا مولا پھنس گیا ہوں، مولا پریشان ہوں، اللہ بیماری نے گھیر لیا ہے، اللہ
गुनाह नहीं छूट रहे, मालिक मेरे साथ कारोबार का मसला है, मेरे घर में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, अल्लाह औलाद नहीं है, औलाद तो है मगर मालिक औलाद परेशान कर रही है, मेरा बच्चा है मगर बीमार है, अल्लाह बच्चा है मगर कुरान याद नहीं हो रहा है। अरे कहो ना मालिक से, मुझे बताओ कौन है हल्लुल मुश्किलात, कौन है मुसीबतों को टालने वाला, कौन है देने वाला। यही मसला है। अपनी फाइलें लेकर हम दुनिया वालों के दरवाजों पर तो पहुंच जाते हैं, हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में नहीं अर्ज करते। अरे दुनिया वाले तो बड़े अजीब लोग हैं, मिलना हो तो टाइम नहीं मिलता, बड़े आदमी से मिलना हो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, साहब बिजी है कल आना, कल नहीं परसों आना। गरीब आदमी को धक्के खिलाए जाते हैं, और अगर मौका मिल भी जाए 1-2 मिनट का टाइम मिलता है, बेरुखी से बात सुनी जाती है, एक बार के बाद दोबारा टाइम नहीं मिलता। ये दुनिया के वजीरों, ये दुनिया के अफसरों का हाल है। अरे आओ मैं बताता हूँ, जिसने कायनात बनाई है, जिसने हम सबको बनाया है, जो खालिक के कायनात है, जो बादशाहों को बादशाही देने वाला है, जब उससे बात करनी है कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। अरे जब अल्लाह से बात करनी है, सर झुकाओ और हाथ उठा लो और बात करना शुरू कर दो, जो दिल में है कहना शुरू कर दो, विदाउट एनी सेक्रेटरी, बगैर किसी अपॉइंटमेंट के। अपने रब से बातें क्यों नहीं करते? दुआ को समझो तो सही, ये क्या है? शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम क्या खूब फरमाते हैं, जब मेरा जी चाहता है, जब मेरा जी चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूँ। कुरान किसका कलाम है? बताओ ना, कलामुल्लाह है, पढ़ो ना कुरान। अल्लाह तुमसे खिताब फरमा रहा है, अल्लाह तुमसे कलाम करता है। कहते जब मेरा जी चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे, मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूँ। और जब मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह से बात करूँ, मैं दुआ करने लग जाता हूँ। क्यों नहीं करते अल्लाह की बारगाह में बातें? है इधर नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, नमाज पढ़ ली तो दुआ करने का टाइम नहीं है। अरे कब ऐसा हुआ कि मैं हूँ और अल्लाह की जात हूँ, अकेले में मैं रब से बातें कर रहा हूँ, दिल खोल के अल्लाह को अपने गम सुना रहा हूँ, अपनी मुसीबतें बता रहा हूँ। कभी ऐसा करके देखना। और जब ऐसी कैफियत बन जाए ना तो ये आयत पढ़ना, अल्लाह तूने उस फिरौन की कौम के बंदे पर भी रहम किया था, सब पर अजाब नाजिल हुआ था, हजरत जिज़ईल को उस अजाब से तूने बचाया था, फिरौनियों की उस लश्कर से भी तूने उनकी हिफाजत की थी जिन्होंने ये कहा था वउफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, मैं अपने काम अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, सारे काम अल्लाह को सौंपता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद। फिर देखो आपके दिल को ढारस मिल जाएगी, आपको करार आ जाएगा। वो बंदा नहीं कहता मैं वजीर आजम को फाइल दे आया हूँ, हाँ बड़े बड़े मिनिस्टर साहब को फाइल रिसीव करवा के आ गया हूँ। अरे जब तुम ये पढ़ोगे ना, दिल को ये उम्मीद बन जाएगी अल्लाह की बारगाह में फाइल जमा करा दी है, अपने काम सौंप दिए मैंने, कबूल की भीख के दरबार में अर्जी पेश कर दी है, और वही संवारने वाला है, वही मामलात सुधारने वाला है। अब आखिरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा दुआएं करता है, वो चीज़ मिलती नहीं। अब जब ये नहीं मिलती ना तो अब इंसान की कैफियत बदलती। शैतान है ना, तेरी दुआ तो सुनी नहीं जाती, इतनी दुआएं की, मज़ार पे जाके भी दुआ की, मक्के जाके भी दुआ की, हैं मदीने जाके भी दुआ की, फला बुजुर्ग से भी दुआ कराई, मसला तो हल नहीं हुआ। न बेटा मिला, न औलाद मिली, न कारोबार ठीक हुआ, न वो परेशानी दूर हुई। तो मौलाना साहब तो कह रहे थे दुआ करो मसला हल हो जाएगा। अब यहाँ शैतान बंदे को अल्लाह से दूर करता है। अब ये सब थोड़ा सा नुक्ता समझ जाओगे ना, अल्लाह से प्यार और बढ़ेगा। आज मैं चाहता हूँ मेरे सारे भाई अपने रब पर भरोसा लेकर अल्लाह से मोहब्बत लेके जाए। सबसे ज़्यादा प्यार अपने मालिक से, वो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है। मैं तो बेलिबास पैदा हुआ था, उसने लिबास दिया, बोलने नहीं आता था, गूंगा नहीं बनाया, उसने ज़बान भी दी, अंधा भी नहीं बनाया, आंखें भी दी, बहरा भी नहीं बनाया, कान भी दिए, इज्जत भी दी, शोहरत भी दी, दौलत भी दी, करोड़ों से अच्छा बनाया, मगर मैं उसी से बदगुमान रहूं, मैं उसी के बारे में डबल माइंडेड रहूं, अल्लाह से ही मोहब्बत ना करूं, फिर दुख है मेरी जिंदगी पर। काश मुझे सबसे ज्यादा अपने मालिक से मोहब्बत हो जाए, अपने मालिक के पर भरोसा आ जाए। ये शैतान तुम्हें अपने रब से दूर करता है। अब जब कभी ऐसा ख्याल आए तो मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं तो दुआएं भी करता हूँ, मसला हल क्यों नहीं होता? अब सुनो, मैं आपको एक दुनियावी एग्जाम्पल के जरिए समझाऊँ। एक वालिद हो, आप भी वालिद होंगे, बड़े भाई भी बैठे होंगे, और जब आपका छोटा बेटा या भाई आपके सामने बीमार हो जाए, बुखार हो, गला खराब हो और वो रोने लगे कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे जूस पीना है, ठंडा जूस पीना है, क्या करेंगे? खिलाएंगे आइसक्रीम? जरा जवाब दीजिए, जूस पिलाएंगे? वो रो रहा है आपके साथ, बहुत रो रहा है। अच्छा, बिल्कुल आपके बराबर में आपका एक दोस्त बैठा है,
وہ کہے یار کیسے ظالم باپ ہو، اگر بچہ رو رہا ہے کیوں نہیں دے رہا ہے آئس کریم، رو رہا ہے دے دو اس کو، شربت پلا دو. آپ کیا جواب دیں گے؟ میں باپ ہوں، مجھے پتا ہے کب اس کو کیا کرنا ہے، ابھی دوں گا نا تو بیمار ہو جائے گا، گلا اور خراب ہو جائے گا، اس کو اور پرابلم، رونے دو اس کو، اس کا رونا ٹھیک ہے، اگر اس کو کھلا دیا تو یہ اور بیمار ہوگا. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا ہے. تم باپ ہو اور تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، میں پکار رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، تو کرو نا بھروسہ کہ میرے لیے یہی بہتر ہے، اس لیے تو نہیں دے رہا. کسی کے لیے مال بہتر ہے، کسی کے لیے غربت بہتر ہے، کسی کے لیے اولاد بہتر ہے، کسی کے لیے اولاد نہ ہونا بہتر ہے. کیا پتا تمہارے مقدر میں معذور اولاد لکھی ہو، ساری زندگی روتے رہتے. کیا پتا تمہارے مقدر میں ایسی اولاد لکھی ہو جو مار کے تمہیں گھر سے نکال دیتی. اللہ نے اولاد نہیں دی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تم پیسے کے لیے رو رہے ہو، کیا پتا پیسہ آتا ایمان چلا جاتا. اللہ نے مال نہیں دیا، یہی بہتر ہے. جب تم والد ہو کر بہتر فیصلہ کرتے ہو، ماں ہو کر ماں بچوں کے لیے بہتر فیصلہ کرتی ہے، تو میرا خالق میرے بارے میں جو فیصلہ فرماتا ہے وہی بہتر. بھروسہ کرنا شروع کر دو. ہیں ایک بار میں جب بھی اس طرح کا بیان کرتا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے، آخری واقعہ سمجھو. میں ایک بار افریقہ گیا، تنزانیہ. تو مجھے بعض اوقات عام لوگوں سے بھی بڑی باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں. بزنس مین نے ایک بات سکھا دی مجھے، بیٹھ گئی دل میں، دماغ میں بیٹھ گئی. انہوں نے بہت بڑا سٹی بنایا نا، ہاؤسنگ اسکیم، جس طرح آپ کی ابھی سوسائٹیاں بنتی ہیں. مجھے کہا عبدالحبیب بھائی ہمارے ملک آئیں، میں آپ کو لے جاتا ہوں، آپ ذرا دعا کرنا. چلو ان کی دل نہیں ہو جائے گا، مجھے گاڑی میں بٹھا کے لے لیں. ان کی سوسائٹی جانے کے لیے ایک پل کراس کرنا تھا. اس پل پہ کچھ کام ہو رہا تھا، وہ پل کراس کیے بغیر ہم اس سوسائٹی میں جا نہیں سکتے تھے. کام ہو رہا تھا، انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑا سورسفل آدمی تھا، بڑے اس کو فون وون بھی کیے گئے راستہ کھل جائے، راستہ نہیں کھلا. اگلے دن میری فلائٹ تھی تو واپس آیا، نہیں جا سکا. تو میں تھوڑا سا ان کو سمپیتھی کر رہا تھا، میں نے ان کی دل جوئی کے لیے کہا کہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں آؤں گا تو چلوں گا، آپ دل چھوٹا نہ کریں. اچھا ابھی بھائی میری ایک عادت ہے، میرا کوئی کام ہو جائے نا، میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جب کام نہ ہو تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. چونک گیا، میں نے کہا کیا تھا، ذرا دوبارہ کہیے. اس کو دوبارہ رپیٹ کی بات. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کام ہو گیا تو اللہ نے کیا، نہیں ہوا تو بھی اللہ نے کیا نا، وہی بہتر تھا میرے لیے. میں نے کہا کیا توکل ہے آپ کا، مجھے اتنا مزہ آئی یہ بات. اب مجھے ایک بات بتاؤ، اگر یہ بلیف بن جائے، یہ یقین آپ کو اور مجھے مل جائے کہ میرا کام ہو گیا تب بھی اللہ کا شکر، اور نہیں ہوا جب بھی اللہ کا شکر، تو ٹینشن کہاں سے آئے گی پھر؟ ہمارا تو پرابلم ہی یہی ہے یار، اتنا اچھا سودا آیا تھا نکل گیا یار، بڑا افسوس ہے یار، آئٹم نکل گئی. کپڑا بڑا سستا مل رہا تھا، کاش پہلے لے لیتا. ڈالر تھوڑے دنوں پہلے لے لیتا، ڈالر بڑھ گیا یار. گھر کے پاس پلاٹ مل رہا تھا، بس تھوڑے پیسوں کی وجہ سے سودا نکل گیا، آج ڈبل قیمت ہو. یہی سوچ سوچ کے ٹینشن ہے. اور اگر یقین یہ ہو کہ وہی بہتر تھا، نہیں ہوا یہی میرے لیے اچھا تھا، ہے یہ سودا نہ ہونا ہی اچھا تھا، یہ پلاٹ نہ ملنا ہی اچھا تھا، ادھر رشتہ نہ ہونا ہی اچھا تھا، ہم کیوں جو نہیں ہوتا اس پہ ٹینشن میں ہیں؟ ارے اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ کرے کہ آج یہ یقین ہو جائے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے میرے لیے، اللہ جو دے رہا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے. آج اللہ سے عرض کرو، اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، تیرے تمام فیصلوں پر راضی ہیں. اللہ آج تک اگر کوئی ناشکری کرتی ہے ہمیں معاف کر دے. اگر آج تک تیرے کسی فیصلے پر ہم نے اعتراض کر دیا ہے، میرے مالک معاف کر دے، ہم تیرے بندے ہیں، ہو گئی غلطی. آج وعدہ کرتے ہیں مولا تیرے ہر فیصلے پر راضی رہیں گے. اللہ تجھ سے محبت کریں گے، تجھ سے مدد مانگیں گے اور تجھ پر توکل کریں گے. آج اپنے رب سے جس دن یہ وعدہ آپ نے کر لیا نا، آج اپنے اللہ سے جس دن یہ بھروسہ کر لیا، جب توکل کی اس معراج پہ آپ پہنچ گئے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرنے لگ گئے، پھر کوئی مشکل نہیں رہنی ہے. دل سے دعا مانگی جاؤ، اللہ مصیبتوں کو ٹالے گا. جو رب فرعون کی گود سے، ظالم کی گود سے حضرت موسیٰ کو واپس ماں کے پاس لا سکتا ہے، وہ میری مشکلیں بھی حل کر سکتا ہے، وہ میری پریشانیاں بھی دور کر دے گا. بس وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے، وہ کنیکٹیوٹی ریکوائرڈ ہے. اللہ مجھے بھی اپنی ذات سے محبت عطا فرمائے، آپ کو بھی اپنی ذات سے محبت نصیب فرمائے، ہمیں توکل عطا فرمائے. اللہ کریم اپنے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے کلام اللہ، یہ ہے اللہ کا قرآن. پڑھیں تو دیکھو کتنا سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق. پہلے اللہ کو سونپ کر تو دیکھو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. تم آنکھیں بند کر کے یہ آیت پڑھا اور سوچو اب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اپنے کام اپنے اللہ کو سونپتا ہوں، اپنی ساری چیزیں اپنے رب کو سونپتا ہوں. رب کیا فرماتا ہے؟ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ کریم ہے، وہ میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے.
ہمارا پرابلم یہ ہے.